حاضرین، آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ وفد سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے باقی جو ممبران تھے وہ ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود رہے، جبکہ ان کے ایک ممبر جو تھے انہوں نے زمان پارک میں جا کر شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب جو تھے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ حاضرین، اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ، یہ اس ملاقات کے سیاسی امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، یہ ملاقات کس کے کہنے پر کی گئی، اور اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو تھے انہوں نے کیا کمٹمنٹس کی، کیا چیزیں انہوں نے ایکسیپٹ کی آئی ایم ایف کی، یا آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی، اس پر تو بعد میں بات کریں گے۔ لیکن پہلے اس سے میں آپ کو ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یقیناً میرا موضوع یہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے 1997 کی، 1997 میں۔ 1997 میں پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اور اس وقت بھی بدقسمتی سے پاکستان کے وزیر اعلیٰ یا پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ محترم میاں محمد شہباز شریف، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یہ اس وقت پاکستان پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی اس وقت جو تھے، ان کو اپوزیشن جو ان کی کرتی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، جن کی آلموسٹ 14 یا شاید 17 ایم این ایز اس وقت اسمبلی میں تھے، اور ان میں سے بھی کچھ اریسٹ تھے، اور 2، 4 یا 5 کبھی اسمبلی میں آ کر ان کے ساتھ اپوزیشن کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 5-7 بندوں کی اپوزیشن کی، یہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی میں آنے والی یہ حکومت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت۔ 1997 کے اندر انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے نام پر ویسے تو بہت سی اسکیمیں چلائی تھیں، جن کے ریکارڈ بھی اس وقت موجود ہے، اور ان میں کی جانے والی کرپشن بھی اس وقت آج بھی آپ دیکھیں تو اخباروں اور مختلف ٹی وی چینلز میں مختلف سرخیاں یا وہ نشانیاں بنتی رہتی ہیں۔ لیکن حاضرین، اس وقت جو ایک کمپین چلائی گئی تھی وہ ایسی تاریخی کمپین ہے کہ اس کو میرا نہیں خیال کہ آنے والی نسلوں میں سے بھی ابھی کوئی بھول پائے گا۔ آج آئی ایم ایف کے وفد کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے 1997 یاد آ گیا۔ 1997 میں کیا ہوا تھا؟ محترم شہباز شریف صاحب اور محترم نواز شریف صاحب دونوں بھائیوں نے مل کر پاکستانی قوم کو ریلیف دینے کے نام پر، یعنی ریلیف دینے سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی پلان کی تھی کہ پاکستان کا جس میں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ایک نعرہ لانچ کیا، ایک اسکیم لانچ کی، ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی یا ایک مارکیٹنگ جو ان کی ہوتی ہے وہ انہوں نے لانچ کی تھی، اور انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، یعنی قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی تھی، جس میں انہوں نے عوام سے اور مختلف اداروں سے انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ آپ اپنا پیسہ جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ ہمیں دیجئے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو تھی ہمیں دیجئے، اور ہم یہ جن لوگوں سے ہم نے قرض لے رکھا ہے یہ قرض ہم ان لوگوں کے منہ پر ماریں گے، اور اس طرح پاکستانی قوم ایک باحیا اور باغیرت، اور باغیرت میں نے بے غیرت نہیں کہا، ایک یعنی غیرت مند قوم بن کر دنیا میں ابھرے گی۔ یہ ان کی اسکیم تھی، اور اس نام پر ان کو اربوں روپے ملے، اربوں روپے اس زمانے میں ملے تھے۔ یہ آپ صورتحال کا اندازہ اس یہاں سے لگا لیں کہ بچوں نے اپنی جو پاکٹ منی ہوتی تھی وہ بھی اس فنڈ میں جمع کروائی تھی، عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے اس فنڈ میں جمع کروائے تھے، لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچ کر اس فنڈ میں جمع کروائی تھیں، جو سٹارز ہمارے ہوتے تھے، جیسے کرکٹس کے سٹار تھے، جیسے ہمارے اس وقت کے زمانے میں بیڈمنٹنس کے سٹار تھے جان شیر خان صاحب، اور اس طرح کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے جو اپنے بیٹ اور اپنے جو بھی ان کی چیزیں ہوتی تھیں استعمال کی، وہ انہوں نے نیلام کی تھیں، اور ان سے جو آمدن یا انکم جو آئی تھی، جو پیسہ آیا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے اس فنڈ میں جمع کروایا تھا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ایسے تھے جنہوں نے سیکریفائی کیا، لوگوں نے اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کر اس فنڈ میں جمع کروائی تھی، کیونکہ یہ بڑے ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان بننے کے بعد جب سے پاکستان مقروض ہوا تو یہ ایک اسکیم لانچ کی گئی، اس میں اٹریکشن اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس سے کنونس ہوئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس میں پیسہ جمع کروانا چاہیے۔ وہ سارے کا سارا پیسہ ان لوگوں نے جمع کیا۔ اچھا، اس کے بعد اس پیسے کا کیا بنا میں اس پہ کومنٹس نہیں کرتا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ دوست جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہے اس پیسے کا کیا بنا۔ لیکن میری مراد یہ ہے، اس وقت جو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں
وہ پوری مطلب ہے اس وقت ان کے دباؤ میں تھیں، ہر طرف سے ان کے بھی اور مختلف لوگ جو آپ کو پتہ ہے جو ملک چلاتے ہیں ان کے بھی دباؤ میں تھیں، لیکن وہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، وہ بولتی رہیں، وہ کہتی رہیں یہ فراڈی ہیں، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، ان نوسربازوں سے بچ جاؤ، ان کو پیسہ نہ دینا، یہ آپ کا پیسہ کھا جائیں گے، کوئی قرض نہیں اتارا جا رہا، یہ بالکل ساری کی ساری ایک فیک کمپین چلا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اس وقت بے نظیر بھٹو، یعنی میں تو اپنی بات سے مراد یہ کروں کہ ہم قوم نے بے نظیر بھٹو کی بات پر کان نہ دھرا، اور اس پیسے کا بالکل پھر وہی کچھ ہوا جس کے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ وہ آج شہید ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کے جوار رحمت میں جگہ دے، وہ ہوتی تو یقیناً وہ اس پہ بات بھی کرتی، آج کل شاید اس پر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ اس پیسے کا کچھ بھی کیا، جو بھی ہوا، اس کرپشن پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس وقت ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈر ہیں یا یہ صرف لٹیرے ہیں اور یہ بزنس مین ہیں اور یہ فراڈی ہیں، یہ نوسرباز ہیں، یہ لوٹنے اور ڈرامے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، نعرہ یہ تھا کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، یعنی ایک غیرت مند قوم بنو، جو بھی پیسہ تمہارے پاس پڑا ہے وہ اکٹھا کرو، ان کے منہ پر مارو جن سے ہم نے قرض لیا، اور اب ہم ایک غیرت مند قوم اور غیور قوم بن کر ہم دنیا میں آئے، ہم قرض کو پسند نہیں کرتے، ہم قرض کے خلاف ہیں، ہم ملک کو غلام اور مقروض نہیں بنانا چاہتے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اس وقت یہ قرض اتارو ملک سنوارو پر لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اس نے اتنا پیسہ، اس نے اتنا، فلاں نے یہ دے دیا، مبارکبادیں دے رہے تھے۔ آج آئی ایم ایف کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد آلموسٹ یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے، وہ جو بھی ان کے معاملات طے ہوئے تقریباً یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف اب پاکستان کو مالی امداد دینے کے لیے شاید، اس مالی امداد میں یقیناً انہوں نے عمران خان صاحب سے گارنٹی بھی مانگی ہوگی اور کچھ گارنٹیز عمران خان صاحب نے بھی ان سے لی ہوں گی، لیکن میں نے کہا اس پہ چونکہ بعد میں بات کریں گے، یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف سے پیسہ ملنے پر یہی گورنمنٹ ہے، وہی ان کے نواز شریف صاحب رہنما ہیں اور وہی اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب، آج وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور یہ لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ یعنی 97 میں، آج سے 20-25 سال پہلے ان کا نظریہ جو تھا وہ لوٹ مار کے لیے کچھ اور تھا، آج ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ بھائی آپ اتنے ہی غیرت مند لوگ تھے تو یا تو بتائیں کہ آپ اس وقت غلط تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، غیور قوم بنو، یہ بنو، وہ بنو، ان کے منہ پہ مارو، ملک یہ کرے گا، یا پھر آپ آج غیرت مند لوگ ہیں کہ آج آپ آئی ایم ایف کے آپ ان پاؤں پکڑ رہے ہیں، سرٹ جوڑ رہے ہیں، جس کو آپ غدار کہہ رہے تھے، جس پر آپ نے 9 مئی کے الزامات لگائے، بچھاڑ کر دی، اس کو آپ پتہ نہیں کیا کچھ ٹائٹل دے رہے تھے، آج آئی ایم ایف کوئی ان سے ملاقات کروانے کے لیے بھی آپ تیار ہو گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں پیسہ ملے، چاہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملے یا چاہے پورا 3 ارب ڈالر ملے، جتنا بھی ملے کسی نہ کسی بہانے کچھ ہمیں لوٹ مار کرنے کے لیے ملے۔ آپ کی غیرت اس وقت، ہم آپ کو غیرت مند کہیں یا ہم یہ کہیں کہ آج 23 سالوں میں آپ نے جو سفر کیا، اگر آپ اس وقت غیرت مند تھے تو نہیں، بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے تھے، لیکن جو بھی تھا، اگر ہم یہ سوچ سمجھ لیں کہ اس ٹائم آپ نظریاتی تھے اور غیرت مند تھے، تو آج 23 سالوں کے بعد کیا ہم یہ مان لیں، بلکہ 25-26 سال گزر گئے ہیں کہ 25-26 سالوں کے بعد کیا آپ بے غیرت ہو گئے ہیں؟ کیا آج آپ کی غیرت مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے؟ آج آپ آئی ایم ایف سے وہی قرض لے کر دوبارہ قوم کو کس لیے مقروض بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی غیرت مند ہوتے، اتنے ہی قوم کے خیر خواہ ہوتے، تو آپ 2 کام کرتے، یا تو آپ نے اس وقت وہ پیسہ کھایا ہی نہ ہوتا جو قوم کا پیسہ لوٹ کے کھا کے آپ ڈکار مار کے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، جدے چلے گئے تھے مشرف کے ساتھ معاہدے کر کے، یا تو آپ نے کھایا ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ نے وہ پیسہ کھایا تھا تو کم از کم اتنی شرم، اتنی غیرت ہی کر لیتے کہ وہ پیسہ اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا، اس وقت کے ڈالر کے ریٹ کے حساب سے آج پاکستان کو وہی پیسہ اس کی قوم کو ریٹرن کر دیتے، تو آج آپ کو آئی ایم ایف کے گھٹنے اور پاؤں اور گوڈے اور ساری چیزیں نہ پکڑنی پڑتی جو آج آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جو آپ تھوک کے آج چاٹ رہے ہیں، آپ کو آج یہ سارا کچھ نہ کرنا پڑتا۔ اگر پھر بھی آپ کو مجبوری تھی کوئی، تو کم سے کم کچھ عرصے کے لیے، 2 سالوں کے لیے، آپ 2035 کا ویژن تو آپ نے خود دیا ہے، چلو 5 سالوں کے لیے صحیح، آپ اپنا پیسہ لا کر واپس پاکستان کے بینکوں میں ہی رکھ دیتے، اس سے بھی کم از کم یہ ہوتا کہ ڈالر کی قیمت نیچے آتی، کچھ تو عوام کو ریلیف ملتا۔ مطلب یہ بات کرنے کا کہ یہ جو 26 سالوں میں پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں، پہلے کسی اور بات پہ ڈنڈورے پیٹ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، آج کسی اور بات پہ ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کل بھی فراڈیے تھے، یہ آج بھی فراڈی ہیں، یہ کل بھی دھوکہ دے رہے تھے، یہ آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح پہلے بھی اتنا کوئی، ہمیں تو خیر ان پر نہیں ہوتا تھا اعتماد، میں تو پہلے بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور بے نظیر بھٹو آج پھر مجھے یاد آ رہی ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ وہ ہوتی
تو وہ ضرور یہ کہتی ہیں کہ یہ IMF کے ساتھ ملاقاتیں اور یہ ڈرامے اور یہ ڈھکوسلے یہ صرف لوٹ مار کے لیے کر رہے ہیں، اپنی لوٹ مار کے لیے، ورنہ ان نوسربازوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ آج وہ زندہ تو نہیں ہیں لیکن ان کی آوازیں آج پھر ایک مرتبہ ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں، اور یہی کیس ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے، اور شاید وہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ان دھوکے بازوں کے فریب میں نہ آنا۔ باقی اس قوم کو اللہ پاک رائے حق پر چلائے اور ہدایت دے، اور اس قوم کے لیے اللہ پاک بہتری کے اسباب پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔